اب سے تقریباً 14 ارب سال پہلے یہ سائنٹسٹ آج کے کہتے ہیں ایک دھماکہ ہوا زبردست، اور وہاں سے یہ کائنات وجود میں آ کے پھیلتی چلی گئی۔ کہتے ہیں وہاں سے شروع ہوا تھا۔ بھئی وہ دھماکہ کس چیز میں ہوا تھا، کیسے ہوا تھا؟ کسی چیز میں ہوگا نا، دھماکہ کرنے والی بھی کوئی چیز ہوگی۔ ایسے ہی یہاں پہ کوئی دھماکہ ہو جائے گا، چاہے ہمیں نظر نہیں آ رہا ہو، لیکن کچھ انسین پارٹیکلز ہوں گے جس میں دھماکہ ہوگا۔ نہیں، کچھ نہیں تھا، ایک دھماکہ ہوا اور شروع ہو گیا۔ یہ 14 ارب سال پہلے کی بات ہے۔ کچھ ہوگا جس میں دھماکہ ہوا، جو کچھ تھا وہ اس سے پہلے وہ کہاں سے آیا تھا؟ اسے یہاں سائنس کی زبان میں نیبیولا کہتے ہیں۔ وہ نیبیولا کہاں سے آیا تھا؟ یہاں سے شروع ہوا، یہاں سے شروعات کرتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک حادثہ تھا کہ اس دھماکے کے نتیجے میں یہ کائنات پھیل گئی چاروں طرف۔ یہ کائنات کتنی بڑی ہے، یہ سائنس بے تحاشا تیز رفتار سے ترقی کرتی چلی جا رہی ہے۔ ان جگہوں تک انسان نے دیکھ لیا یا معلوم کر لیا ان دوریوں کو اور ناپ لیا کہ جنہوں نے وہ سبجیکٹ نہیں پڑھے ہیں وہ کہیں گے کہ خالی خیالی باتیں، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، ان کی سمجھ میں بھی نہیں آئے گا۔ لیکن انسان نے نہ صرف دیکھا اور ناپا وہ دوریاں، وہ کہتے ہیں ابھی ہمیں سرا نہیں مل رہا۔ تو ابھی جو نون یونیورس ہے، معلوم کائنات، جہاں تک یہ دیکھ سکے یا جس کے بارے میں یہ پتہ لگا سکے، وہ نون یونیورس، وہ معلوم کائنات جو ہے، اس کے اندر 100 ارب کہکشائیں ابھی تک، یہ خود کہتے ہیں ابھی تک ہمیں معلوم ہوئی ہیں۔ یہ لگ بھگ کی فگر ہے، 1 کھرب۔ اور پھر یہ اس میں سے ایک ہماری کہکشائیں ان 1 ارب میں سے۔ تو یہ جو 1 ارب ہے، اب وہ کہکشاؤں، یہ 1 ارب کہکشاؤں کے اندر سے یہ جو ہماری کہکشائیں، یہ ہماری کہکشاں کے اندر بہت سے نظام شمسی سولر سسٹم میں بہت سے اسٹارز ہیں، بڑے اسٹار، ان میں سے ایک سورج ہے، اس کے چاروں طرف سیارے بہت سے گھومتے ہیں۔ تو صرف یہ ہمارا اپنا جو سولر سسٹم ہے، یہ ہمارا جو ہے، یہی 1500 کھرب کی دوری تک پھیلا ہوا ہے، کلومیٹر کی۔ یہ جو ایک سورج کے چاروں طرف جو کچھ بھی یہ سیارے، اور پھر اس کے بعد اور چھوٹے چھوٹے آگے جنہیں یہ سیارہ نہیں مانتے، جو اسی نظام شمسی کا حصہ ہے، جو اس کے چاروں طرف گھوم رہے ہیں۔ پھر ایسے تھوڑی گھوم رہے ہیں جیسے ہماری زمین ہے، سورج کے چاروں طرف گھوم رہی ہے، پہلے اپنے دھرے پر، اپنے ایکسس پہ گھومتی ہے بڑی تیزی کے ساتھ میں، 24 گھنٹے میں 40,000 کلومیٹر، تقریباً 1,666 کلومیٹر پر آور کے حساب سے فی گھنٹہ کی رفتار سے یہ زمین گھوم رہی ہے۔ اور ایسے گھومتی گھومتی پھر سورج کے چاروں طرف بھی گھومتی ہے، اور پھر ایسی سیدھی نہیں گھومتی، تھوڑا سا اس کا جو دھرا ہے، وہ ایکسس جو ہے وہ انکلائنڈ ہے، ترچھا ہے، ذرا سا 23.5 ڈگری، 23.5 ڈگری پر جھکی ہوئی۔ اگر یہ 23.5 ڈگری پر نہیں جھکی ہوتی تو نہ یہاں بہار ہوتا، نہ یہاں برسات ہوتی، نہ یہاں جاڑا ہوتا، یہ موسم نہیں بدلتے۔ ان موسموں سے جو چیزیں انسانوں کو ملتی وہ پھر انسانوں کو نہیں ملتی۔ کس نے زمین کو ایسے جھکا دیا؟ یہ بھی ایک حادثہ تھا کہ یہ ایسے جھک گئی جس کی وجہ سے یہاں پر زندگی رہ سکے اور یہاں یہ سب موسم بدل سکے۔ ایک خاص رفتار ہے جس کے ساتھ میں 10,800 کلومیٹر فی گھنٹے کے اعتبار کے حساب سے سورج کے چاروں طرف گھوم رہی ہے۔ 365 سے 365 دنوں کے اندر ایک چکر سورج کے چاروں طرف لگاتی ہے، اپنے پر گھومتی ہوئی سورج کے چاروں طرف۔ پھر اس کے بعد باقی جتنے سیارے وہ بھی اپنے اپنے ایکسس کے اوپر یا اپنے وہ ان کا ایک مدار ہے، آربٹ ہے جس میں گھوم رہے ہیں، اور دور، اس سے اور دور، اس سے اور دور، اور اس پورے سسٹم کو لے کے پھر سورج چلا جا رہا ہے۔ سورج خود بھی گھوم رہا ہے بہت تیزی کے ساتھ۔ اتنا بڑا جنریٹر یہ انرجی کا، زمین پر جتنی انرجی، جتنے جنریٹرز ہیں، جتنی انرجی زمین پر پیدا کی جا سکتی ہے، جب سے انسان یہاں زمین پر ہے تب سے لے کر آج تک جتنی ہے، اس سب کو جوڑ لیں، اس سے کئی ہزار گنا
زیادہ انرجی 1 سیکنڈ کے اندر وہ پیدا کرتا ہے جو زمین کو دیتا ہے اور باقی سب کو دیتا ہے. یہ جنریٹر جو ہے یہ گھوم رہا ہے اور یہ خود یہ چل رہا ہے اور پورے سسٹم کو لے کر چل رہا ہے، اسی آگے چلا جا رہا ہے. 212 کلومیٹر کی رفتار سے وہ یہ سورج کھسک رہا ہے، یہ اپنی کہکشاں کے سینٹر کے چاروں طرف گھوم رہا ہے اس پورے سسٹم کو لے کے. ایسے خربوں سولر سسٹم جو سیارے ہیں، سورج ہیں، وہ اس کے اندر گھوم رہے ہیں ایسے خربوں جیسا یہ سسٹم ہے ہمارا، اور وہ سینٹر کے چاروں طرف کہکشاں میں گھوم رہے ہیں. ان میں سے کسی کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا ایک دوسرے سے. قرآن نے کہا کل فی فلک یسبحون. یہ کروڑوں اربوں ستارے اس کہکشاں کے اندر اس کے چاروں طرف یہ چکر لگا رہے ہیں، اپنے اپنے سورج کے چاروں طرف گھوم رہے ہیں. پھر ایسے گھومتے ہوئے اپنے اپنے سورجوں کے ساتھ پھر اس میں سے کہکشاں یا گیلیکسی کے سینٹر کے چاروں طرف گھوم رہے ہیں اور کسی کا کوئی ٹکراؤ ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا. قرآن نے کہا یہ سب اپنے اپنے آربٹ میں تیر رہے ہیں. یہ ثبوت نہیں ملا کہ یہ بھی حادثہ ہے، یہ بھی خود سے ہو گیا، یہ بھی خود سے ہے، اچانک ہے. اس کے بعد پھر ایسے جتنے سیارے ہیں، اب یہ جتنی معلوم کائنات ہے اس کا فاصلہ ناپا انہوں نے جتنا ان کو پتہ چل گئی اب تک. خود کہہ رہے ہیں ابھی معلوم نہیں ہوئی سرا آگے کدھر ہے، تو بڑھتا جا رہا ہے. تو جتنا ان کو معلوم ہوئی اب اس کو کلومیٹر میں تو گن نہیں سکتے، گنتیاں ختم ہو جاتی ہیں. تو وہ روشنی کی رفتار سے گنتے ہیں. روشنی 3 لاکھ کلومیٹر چلتی ہے 1 سیکنڈ میں. 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر. یہ پوری زمین ہماری پورا گھیرا 40,000 کلومیٹر ہے. روشنی کی رفتار ہے 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر. تو اس رفتار سے چلتے ہوئے اگر 1 سال گزر جائے تو جتنا فاصلہ ہو اسے کہتے ہیں 1 لائٹ ایئر، 1 نوری سال. تو اب وہ لائٹ ایئر میں گنا جاتا ہے. تو یہ فاصلہ پورا ہے 914 لائٹ ایئر، جتنا انہوں نے ابھی تک، جتنی ان کو معلوم ہوئی ہے نون یونیورس، معلوم کائنات، کہ 914 سالوں کے اندر روشنی اس رفتار سے چلتی ہوئی 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے، تو تب ایک سرے سے دوسرے سرے تک 914 سالوں کے اندر پہنچے گی. اب اسے آپ کے ذہن میں تو آئے گا ہی نہیں کہ کتنے صفر لگیں گے. اگر بس یہ سوچا نہیں جا سکتا کہ یہ گنتی کتنی بڑی ہے. یہ اتنی بڑی تو ان کو معلوم ہو گئی. اس کے بعد کہہ رہے ہیں ان کے جو یہ آپس میں الگ الگ ان میں گیلیکسیز ہیں یا ان میں کہکشائیں جو بہت سی ہیں 1 خرب، ان کے ڈسٹینس فاصلے ایک دوسرے سے بڑھتے جا رہے ہیں اور یہ کائنات آگے بڑھ رہی ہے، پھیل رہی ہے. قرآن نے 1400 سال پہلے کہا تھا وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. ہم نے اپنے دست قدرت سے اس کو بنایا. سما یہ پہلا سسٹم، پہلے آسمان والا سسٹم. وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور اس کو ہم ایکسپینڈ کرتے جا رہے ہیں، پھیلاتے چلے جا رہے ہیں. یہ تو 1400 سال پہلے یہ ثبوت نہیں ہوا، حادثہ تھا. یہ بھی ایک، یہ ثبوت نظر نہیں آتے، انہیں پروف نظر نہیں آتے. یہ سب کچھ خود سے ہو رہا ہے. یہ بھی ایک حادثہ تھا. اب اس میں اس زمین کو سورج سے اتنی دور پر رکھا کہ یہاں پر اتنا ٹیمپریچر رہے کہ یہاں پر پھر لائف اسٹارٹ ہو جائے، زندگی شروع ہو جائے. اس زندگی کے اندر جو لائف یہاں پر اسٹارٹ ہوئی، اس کے اندر جتنا سمندر یہاں زمین پر رکھا اور جتنی یہاں پہ خشکی رکھی، اس کا اگر بیلنس بدل جائے یا بگڑ جائے تو یہاں پہ لائف ختم ہو جائے گی، زندگی ختم ہو جائے گی اگر یہ بیلنس بگڑ جائے تو. اتنا پانی کا اسٹاک یہاں پر زمین پہ ہر وقت ضروری ہے، اس لیے کہ سورج جو چمکتا ہے جس میں سے اتنا پانی لے کر جاتا ہے، اس کے وہ اگر جگہ کم ہو جائے پانی کی تو پھر جتنا سورج پانی لے کر جاتا ہے اوپر، اتنا پانی نہیں جائے گا پھر اوپر، اور پھر یہاں زندگی ختم ہو جائے گی اس واٹر سائیکل کے اندر. اتنا ضروری ہے. قرآن شریف نے سمندر کا ذکر کیا 33 بار، 33 ٹائمز. قرآن شریف نے خشکی کا ذکر کیا 12 مرتبہ، ٹوٹل ہو گئے 45 مرتبہ. آپ میں سے کسی کو پرسنٹیج نکلنا آتی ہو تو پرسنٹیج نکال کر دیکھیے گا کہ 33 جگہ ذکر کیا سمندر کا 45 میں سے. پوری زمین خشکی اور سمندر ملا کر ہے 33 اور 12 45. تو 33 45 کا کتنے فیصد ہوا، کتنے پرسنٹ ہوا، اور 12 جو ہے یہ 45 کا 45 کا کتنے پرسنٹ ہوا. اتنی ہی پرسنٹیج پر سمندر زمین پر ہے، اتنی فیصد پر 71% سمندر ہے، اور خشکی جو ہے یہاں زمین پر 29%، 29%. اسی ریشیو کے اندر قرآن نے ذکر کیا. ایسے ثبوت نہیں ملا ابھی. 1400 سال پہلے یہ کس نے نظم رکھا تھا جب اپنا کلام بھیجا تھا؟ یہ کس نے سسٹم ایسے رکھا تھا؟ کس نے گن کر رکھا تھا کہ لفظ یوم دن
365 جگہ آیا قرآن شریف میں. کس نے یہ ساری چیزیں گنی تھیں؟ اور ایسے ہی یہ ایک کلام تھا، اس کے اندر کوئی گنتی ہے اس کے حساب سے تھوڑی گنی جا رہی تھی کہ کتنی دفعہ یہ لفظ لکھا جائے گا. لفظ شہر مانے مہینہ، یہ 12 جگہ ہے قرآن شریف میں صرف، اس لیے کہ مہینے 12 ہوتے ہیں. اب یہ صرف 12 جگہ آئے گا یہ سوچ کر تھوڑی رکھ، یہ کیلکولیٹ کر کے، یہ تو بات کے لوگوں نے سمجھا اور دیکھا اور اس کے اندر سے کیلکولیٹ کیا. بہرحال یہ سب ایک حادثہ تھا جو کچھ پیش آیا، یہ سمندروں کا اسی ریشیو میں ہونا. پھر بہت بڑی تعداد میں یہاں سے اربوں ٹن پانی روزانہ سورج کی گرمی جو ہے وہ اوپر لے جاتی ہے، ہوائیں اسے اوپر لے جاتی ہیں، اور وہ جو میگنیٹک ویوز اوپر سے آتی ہیں دوسرے ستاروں سے، وہ ان کے اندر داخل ہوتی ہیں، اس سے وہاں بادل تیار ہوتے ہیں اوپر. ان بادلوں میں کرنٹس چلتے ہیں. یہ اگر کرنٹس نہیں چلے، جو بجلی چمکتی ہے آپ کو نظر آتی ہے، یہ بجلیاں اگر پازیٹیو اور نیگیٹو چارج اگر نہیں ہو اور کبھی کبھی یہ آپس میں شارٹ سرکٹ نہیں ہو جائیں تو زمین کو کھاد ہی نہیں ملے گی. اس سے نائٹروجن آتی ہے اس کے اندر. پورا ایک فلٹر کا نظام ہے اوپر، فیکٹری ہے کہ پیورسٹ واٹر، لیکن خالی پانی نہیں. زندگی کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ اس میں ملایا جائے گا وہاں پر. یہ اوپر کارخانے میں ہوتا ہے. اگر نائٹروجن اس میں نہیں ملے تو پھر پودے اوپر پانی سے خالی پودے نہیں چلیں گے. پھر اس کے بعد اتنا اتارا جاتا ہے نیچے جس میں سے کچھ لوگ استعمال فوراً کر لیں اور کچھ لوگوں کے پینے کے لیے زمین میں اسٹور ہو جائے. تقریباً 2% پانی ہے جو زمین میں پینے کے لیے اسٹور ہے. ڈرنکنگ واٹر، جسے آپ لوگ کبھی کبھی کہتے ہیں کہ واٹر لیول کم ہو رہا ہے، یہ آپ کے ظلم سے ہو رہا ہے. قرآن شریف نے کہا کہ ہم ظلم نہیں کرتے، وما ظلمناہم، ہم نے کچھ بھی ظلم نہیں کیا کبھی لوگوں پر، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، یہ لوگ اپنے اوپر خود کر لیتے ہیں ظلم. اب پانی جگہ جگہ سے سب نے نیچے سے اندر سے نکالنا شروع کیا، بھائی دریاؤں سے لیں، اسے صاف کریں، یہ کریں، ہر ایک نے زمین میں سے اب واٹر لیول کم ہونا شروع ہو گیا. قرآن نے یہ بھی کہا کم ہو جائے گا. قرآن نے کہا کہ کیا کبھی تم نے اسے غور کیا؟ قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. تمہارا واٹر لیول کبھی کم ہو جائے، ایک دن اٹھو اور معلوم ہوا کہ پانی وہاں جہاں سے تم ٹیوب ویل سے نکال رہے تھے نہیں ہے، کوئی لا سکتا ہے؟ یہ تو سارا انتظام ہم کرتے ہیں، کوئی وہ پینے کے لائق پانی، ڈرنکنگ واٹر کوئی لا سکتا ہے؟ یہ تو سارا اس ریشیو سے ہم کر رہے ہیں، تم ظلم کر کے کم کر دیتے ہو اسے. پہاڑوں کی چوٹیوں پہ اسٹور کر دیا، سال بھر اسٹور رہتا ہے. جتنے کی انسانوں کو ضرورت ہوتی ہے اتنا پھر گرمی سے نیچے لایا جاتا ہے پگھل پگھل کے. کہیں کہیں جھلکیاں دکھاتی ہے، اگر تھوڑا سا زیادہ ایک ٹکڑا ٹوٹ گیا سارا کیدارناتھ بہ گیا. گلیشیئرز کہتے ہیں، ذرا سا ٹکڑا اگر اس میں سے ٹوٹ جاتا ہے، وہ جو اوپر اسٹور ہے. سال بھر انسانوں کی جتنی ضرورت ہے اس حساب سے اسی حساب سے آتا ہے، اس سے زیادہ کبھی کبھی دکھایا جاتا ہے کہ ایک ٹکڑا ٹوٹ جانے سے یہ سب کچھ بہ گیا. یہ تو پوری زمین نہیں بچے گی، اگر اس میں سے 10% بھی ٹوٹ کے آ جائے تو زمین میں کچھ بھی نہیں بچے گا جتنا وہاں پر اسٹور ہے. اتنا بڑا گودام پانی پیور واٹر کا جو اوپر کارخانے میں صاف ہوا ہے، وہ تھوڑا تھوڑا سا کر کے نیچے لایا جاتا ہے. یہ سب حادثہ ہے، اچانک سب نہیں آ جاتا. یہ بھی ایکسیڈنٹ ہے، یہ بھی حادثہ ہے، یہ بھی اتفاق سے ہے، انہیں ثبوت نظر نہیں آتے.